أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دو فیصلے کیے ہیں اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی بات تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، دنیا والوں کی باتیں تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ کی بات اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، چاہے غریب ہو، کمزور ہو، جھوپڑے میں رہتا ہو، دیندار ہے کہ کامیاب۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں طے ہیں، دیندار یہ ہمیشہ کامیاب۔ اس کو قرآن میں کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جس نے بھلا کام کیا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، اسلام کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھلا کام کرتا تھا اس کا بدلہ دیں گے، وعدہ ہے۔ مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے، کوئی وعدہ نہیں۔ انسان کا تجربہ ہے، شادی کرو مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے، یہ تو وعدہ نہیں ہے بھائی۔ اب کرو مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی نہیں ملے گی۔ تو مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، مادی لائن انسان کا تجربہ ساری دنیا کے لیے، غیر مسلم ہو مسلمان ہو، سب کا دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے کوئی اور طریقے سے آتا ہے، غیر مسلم کسی اور طریقے سے آتا ہے، مالدار جو ہے کسی اور طریقے سے آتا ہے، غریب کسی اور طریقے سے آتا ہے، نہ، سب کا ایک ہی راستہ، اور دنیا سے جانے کا بھی ایک ہی راستہ۔ تو مادی لائن تو یہ اللہ نے چلائی، روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی یہ دعا پڑھ لے، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ صحیح حدیثوں میں، کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ سب علماء کا اتفاق ہے۔ میری جو کتاب میں لکھتا ہوں، چاہے مومن کے ہتھیار کی شکل میں ہو، 26 صورتوں کی شکل میں ہو، بکھرے موتی کی شکل میں ہو، قرآن شریف کے ترجمے کی شکل میں ہو، تفسیر کی شکل میں ہو، تو پہلے پیج پر میں اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ مسلمان کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ تو لے۔ جتنے مسلمان ہوں گے، یہ تو میں نیچے سے نیچے درجہ بیان کرتا ہوں، لکھنے والوں نے تو یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گے اور جتنے جنات مسلمان مرد عورتیں آئیں گے ان سب کے برابر اکاؤنٹ میں نیکی آئے گی۔ اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں، ابھی جنات بھی مسلمان مرد عورتیں ان میں، ان کی عدد کے برابر آئے گی۔
میں نے سب قول چھوڑ دیے، آخر قول لے لیا پکا ٹھکا کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ یہ وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب، یہ وعدہ کیا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتے ہیں، یہ وعدہ کیا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں محبت کے ساتھ، تو 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل میں سے پانی کھولے تو پانی کا دھڑ 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 نیچے گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ روحانی لائنیں ہیں، اس میں وعدہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، یہ وعدہ کیا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک بنگلہ تیار، یہ وعدہ کیا۔ یہ نہیں کل ملے گا، پرسوں ملے گا، 1 مہینے کے بعد ملے گا، ابھی جب مٹیریل کم ہے، ابھی بھاؤ ذرا اسٹیل کا زیادہ ہو گیا، اب جو ہے بلڈر پیسہ لے کے بھاگ گیا، کل آنا پرسوں آنا، زمین پڑی ہوئی ہے، کوئی بلڈر کا بھی ٹھکانہ نہیں، پیسے کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ نہ، آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے لیے جنت کے اندر محل تیار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جنت میں ایک محل اللہ تیار کرے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل جنت ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت پھر تو میں تو بہت پڑھوں گا، بہت پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے محل بنانے ہو بنا، تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ کتنے محل بناتا ہے تو؟ اللہ اکثر واطیب، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، یہ وعدہ کیا۔ میں روزانہ بیان میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے ہدیہ، آج احمد آباد والوں کو بھی ایک ہدیہ دے رہا ہوں، ارے بتاؤ قبول کرو گے احمد آباد والوں؟ اور وہ ہدیہ کے 4 نام ہیں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ میرے ہدیہ کے کتنا نام ہے بھائی؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وہ کیا؟ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ سے دعا قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ بڑے تجربے ہیں میرے۔ آپ کے احمد آباد کی ایک ڈاکٹر نہیں اس وقت شکاگو میں ہے، آپ کے احمد آباد کی ہے۔ میں نے کئی سالوں پہلے وہاں نواب مسجد میں ایک مضمون بیان کیا تھا۔ میں نے کہا قرآن شریف کے حروف 3,40,000 ہیں، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 3,65,000، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 3,70,000، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 4 لاکھ۔ جس کی جو تحقیق ہوتی گئی وہ لوگ لکھتے گئے۔ میں نے بھی میری تفسیروں کے اندر میری ریاض القرآن جو ہمارا ترجمہ ہے اس کے آگے میں نے لکھا بھی، یہ تو علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، حجاج ابن یوسف نے گنوائے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں نے گنوائے، الگ الگ روایت، الگ الگ علماء نے لکھے ہیں نام کہ کتنے ہیں۔ میں نے کہا راؤنڈ فگر پکڑ لو 5 لاکھ، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی 5 لاکھ سے اوپر تو ہے ہی نہیں، 5 لاکھ سے نیچے ہی ہے۔ تو میں نے وہ ڈاکٹرنی جو بہت پریشان تھی، میں نے کہا ڈاکٹرنی صاحب آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، اس لیے کہ ڈاکٹر تو ویسے مشغول رہتا ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں تھی تو ویسے ہی آپ کے احمد آباد کی تھی، اس لیے وہ مجھے قصہ یاد آیا۔ بمبئی میں یہ لوگ رہتے تھے، بمبئی میں ہمارے بیانات لوگ سنتے تھے، گھروں گھروں میں مائک لگتے تھے۔ اب جو ہے معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ نے واٹس ایپ کا سبق شروع کر دیا، تو واٹس ایپ پر آپ کے احمد آباد میں میرا واٹس ایپ کا سبق پہنچتا ہے نہیں پہنچتا بھائی؟ پہنچ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے۔
تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر اللہ آپ کو ہمت دے تو آپ جو ہے قرآن کے حروف کے مطابق سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے رکھو، اور مرنے کے بعد اس کا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا کہ آپ کہو کہ وہ یہ فقیر نے کیا بتایا مجھے، 2 سال میں پورا کرو، 5 سال میں پورا کرو، 6 سال میں پورا کرو۔ اور پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حساب تو ہر آدمی لگاتا ہے نا، ارے دھندو جے کرے حساب کرے جے کہ کرتا پروفٹ تھی کہ نفع تھو کہ نقصان تھی کچھ تھی۔ میں نے کہا آپ 5 لاکھ مرتبہ اگر پڑھو گی تو جنت میں کتنے محل تیار ہوں گے بتاؤ آپ کو؟ میں کہا نا، میں نے کہا 50,000 بنگلے تیار ہوں گے ریڈی میڈ آپ کے نام کے، آپ کی ملکیت ہے وہ۔ مول صاحب 50,000 آٹلا بدا بنگلہ آپ شو کرشو 50,000 بنگلہ کیا کریں گے مولانا؟ میں نے کہا جب ہم وہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے وہاں، وہ ٹینشن مت لو۔ میرے ابا بھی یہی کہتے تھے، ہم کو کہتے تھے کہ بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص روز پڑھ لو تو 10 بنگلے تو اپنے تیار ہو ہی جائیں گے، اپنی پراپرٹی ہے، اللہ کو کہیں گے اللہ پاک ہماری پراپرٹی ہے، اور وہاں جو بنگلے تیار ہوں گے زمین کے ساتھ ہوں گے، لٹکے اٹکے نہیں ہوں گے، زمین، جنت کی زمین کے مالک ابھی سے بنو۔ سوچ ہونی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر نے کہا مجھے 4 سال کے بعد فون آیا کہ میں نے کہا آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، ملا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں ملا، آپ نے احمد آباد بھیجا ہوگا، اب احمد آباد والے بمبئی بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کو پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ؟ میں نے کہا پہلے میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا، آپ کو ہدیہ دے دیا۔ میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ایسے شاگرد تو ہمارے بہت کام کے ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے کہا دوسری مرتبہ 5 لاکھ پڑھا تو انہوں نے کہا وہ میں نے میرے لیے رکھا۔ پھر میرا 2019 میں سفر ہوا کیلیفورنیا کا، کیلیفورنیا بھاگم دوڑی کا سفر تھا، 1 مہینہ تھا مارچ کا ہمارے پاس، اس میں شکاگو بھی کرنا تھا، اس میں کیلیفورنیا بھی دیکھنا تھا، اس میں ہالی ووڈ بھی دیکھنا تھا، یعنی دیکھنے کا وہاں پروگرام تھے سارے ہمارے جو ہے۔ اس میں مائیکل جیکسن ہے نا، مائیکل جیکسن نام سنا ہوگا آپ، اس کے وہاں بھی جانا تھا ہمیں، لیکن وہ ہماری ان کی ملاقات ہوئی مائیکل جیکسن کی، وہ ہالی ووڈ کے اندر، تو اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں سارے پروگرام لے کے ہم چلے تھے، کبھی یہ کرنا بھی، اس کے اندر سان فرانسسکو بھی تھا، لاس اینجلس بھی تھا، پھر اس میں یہ وینکوور بھی تھا کینیڈا والا، وینکوور کے بعد ٹورنٹو بھی تھا۔ تو وہ ڈاکٹر نے ایسا میسج پہنچا کہ یہ مولانا کا ایسا سفر ہو رہا ہے جیسے واٹس ایپ پر ہوتا ہے نا، تو اس نے کہا کہ میرے اسٹیشن کے قریب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہوں، ساتھی اتار لیتے ہیں، بیان کر لیتا ہوں، بیان کر کے پھر دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کا اسٹیشن کہاں ہے۔ بولے ہاں میرے اسٹیشن کے قریب ہے۔ وہ مجھے ملنے آئی اس کی بیٹیوں کے ساتھ، اور مجھے کہا کہ سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ نے میری ساری بیٹیوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، سارے داماد ڈاکٹر، اور الحمدللہ امریکہ کے اور کینیڈا کے 15 دن امریکہ میں کام کرتی ہوں، 15 دن امریکہ اپنے ٹورنٹو میں کام کرتی ہوں، اور ٹاپ لوگوں میں شامل ہوں، اور ایک ہی دعا کرتی ہوں کسی کا آپریشن کرنا ہو، کچھ بھی کام ہو، اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرا کام بنا دے۔ اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ کو 5 لاکھ مرتبہ تو نہیں دے سکتا، ورنہ مجھے بھگا دو گے یہاں سے کہ رہا تو مہنگو مولوی سے بھائی، تو 5 لاکھ تو کون پڑے؟ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ 100 مرتبہ کا تو وعدہ کر لو گے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو روحانی جسمانی اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا۔ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، نوام مسجد میں بیان کرتا تھا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت لڑکیاں احمد آباد میں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، بہت مرد ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، مطلقہ ہیں، بیوائیں ہیں، پریشان ہیں۔ تو میرے ساتھ جو واقعہ ہے وہ سنا رہا ہوں میں۔ نوام مسجد سے میں نکلا تو ایک لڑکی حجاب پہن کر کھڑی تھی، اور اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی۔ اب بھیڑ بھاڑ تھی، عورتیں بھی ہوتی تھی وہاں بیان میں، مرد بھی ہوتے تھے، وہ ایک جملہ مجھے اب تک میرے کان میں گونج رہا ہے، ابو جی ابو جی۔
اتنا مجھے اچھا لگا اس کا یہ جملہ ابو جی کا. میں نے میری ساری بیٹیوں سے پوتیوں سے کہا مجھے ابا مت کو، مجھے ابو جی کو. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس میں پیار ٹپکتا ہے. میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا ابو جی میری جو ہے نا 28 سال کی عمر ہوگی، کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا. ارے میں نے کہا جادو کون کرے گا، جادو اتنا آسان ہے. آج کل تو لوگوں نے کوئی معمولی نیند بھی نہیں آوے نا کہ جادو تھی گی. معمول سے کوئی معاملہ ہو تو جادو تو بیچارہ اتنا آسان ہوگا کہ جادو کے علاوہ اور بھی لوٹنے والے مولوی لوگ بھی مل جاتے ہیں. کالی بکری لائیو اور کالی مرغی لائیو اور وہ مشکل آئیو. ارے بھائی اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی. میرے مومن کا ہتھیار لکھنے کی جو وجہ بنی، وجہ یہ بنی کہ امت کہاں جا رہی ہے ادھر ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں اس میں بتائی گی. ہمارے خاندان میں خاتون تھی، اسے کینسر تھا اور یہ مومن کا ہتھیار تیار ہو رہی تھی. اس نے حرم میں قصہ سنایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آئے، وہ بہت پریشان تھی. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کا ہتھیار یوں دکھائی، یہ کتاب پڑھ، اللہ تجھے شفا دے گا. اس نے خود نے سنایا. تو نہیں آئی تھی مومن کا ہتھیار کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دکھائی، مومن کا ہتھیار یہ پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جمع کروا دی، تو پڑھ لے اس کو. میں نے پڑھا، اللہ نے شفا دینی شروع کر دی. تو اللہ کا نظام ہے. تو یہ لڑکی آئی، کہا کہ میری شادی ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا دیکھ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو کرے گی؟ ابو جی ضرور کروں گی، اس لیے کہ مجھے حاجت ہے شادی کی، عمر ہو گئی میری، اب بڑی عمر ہوگی. پھر اس کے بعد نکاح پیغام بھی نہیں آئیں گے. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالتے 24 گھنٹے میں. روٹی بناتے بناتے، چھاش بناتے بناتے، چائے بناتے بناتے، بس ایام میں مت پڑھنا، جب تیرا ایام ہو اسے مت پڑھنا. کہ ابو جی آج سے شروع. میں نے کہا میرے وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. آپ بھی یاد رکھنا کتنا نام ہے بھائی؟ 4. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ نام ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا. ابو جی میں آج سے شروع کرتی ہوں، لیکن ابو جی ایک سوال کروں؟ میں نے کہا کرو. یہ کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ تو میں نے کہا جب تو کھانا کھاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتی ہے، پھر ہر لقمے پر پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گی تو کھائے گی کیا؟ سمجھے نا بھائی؟ سمجھدار بچی تھی، سمجھ گئی. ہاں سمجھ گئی مولانا. میں نے کہا ہر وقت ضروری نہیں ہے، ایک شروع کرو اس وقت پڑھ لو. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، چلتے رہے. پھر 15 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو 1 مرتبہ اور پڑھ لیا. ہر وقت کھانا کھاتے ہوتے ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھتے، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے. اچھا ابو جی اب ہماری گاڑی روانہ ہوئی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے اسے بلایا، میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح بھی جو ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، میرا ہاتھ لگا ہے اس کے اوپر اور میں پڑھتا رہتا ہوں، تو یہ تسبیح بھی تجھے ہدیہ دیتا ہوں. وہ بیچاری خوش ہو گئی. میں نے میری تسبیح دے دی اس کو، اب اس نے چوما اور چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا وہاں نو مسجد میں، تو وہی لڑکی میری تسبیح یہ لے کر کھڑی ہوئی. بھیڑ تھی، عورتیں بہت تھی، تو وہ یہ لے کر کھڑی ہوئی ہے. میں سمجھ گیا یار میری تسبیح ہے یہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے. تسبیح میں قریب سے گزرا تو یہ ہلا رہی تھی، ابو جی ابو جی ابو جی. ہاں بیٹا. تو کہا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. سارے میرے محلے والوں نے میرا نام ہی یہ رکھ دیا، کہ میرا نام ہی یہ رکھ دیا کہ اس کا نام یہ. اچھا بیٹا کیا خوشخبری ہے؟ بولے اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرا نکاح بھی کر دیا، مجھے بیٹا بھی دیا، شوہر بھی مجھے بہت اچھا دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. اتنا زور سے کہا بہت مال دیا. میں نے کہا یہ اللہ کا مال ہے، مال اللہ، یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے تجھ کو. اس کو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا، اسے خرچ کرنا. ابو جی ضرور خرچ کروں گی، لیکن ابو جی خوشخبری سناتی ہوں.
خوشخبری یہ کہ لڑکیاں آتی تھی میرے پاس, کہتی تھی ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ وہ لڑکے کا نام حلیمہ تھا. ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتی تھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. پھر جو ہے میری تصویر دیتی تھی کہ میں آپ کی تصویر دیتی اور یہ وضع بتاتی. ابو جی قسم کھا کے کہتی ہوں, صحیح بات بتاتی ہوں, کئی لڑکیوں کی شادیاں اللہ نے کرا دی, دعائیں قبول ہوئی. یہ یاد رکھنا. اس لیے یہ ہدیہ میری طرف سے آپ لوگوں کو, سمجھ گئے؟ اور روزانہ 10 منگلے وہ تو پکے ہیں, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, لیکن تجربہ ہوتا ہے نا صالحین کا کچھ لوگوں کا. تو جو بھی میرے پاس آتا ہے, ابھی کسی کا فون آیا تھا, میں نے کہا دیکھ بھی تو پریشان حال ہے, تھوڑی سی ہمت کر, 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, بس اتنا کام کر تو. اور آسان طریقہ یہ, ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو, تو آسان ہو گیا. سنتوں کے بعد فرضوں کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ لی, نفلیں پڑھ لی, اپنا مسجد جماعت میں بیٹھ گئے, مشورہ بھی ہو گیا, اس کے بعد جو 20 مرتبہ پڑھ لو, پڑھو گے انشاءاللہ. اب یہ میری جو تصویر ہے, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, پورے احمدآباد والوں کو تو نہیں دے سکتے. یہ ہمارے محترم بیٹھے, ان کو دے رہا ہوں, لو یہ میری طرف سے ہدیہ. آپ احمدآباد کے ہو, مجادر کے ہو, لو واہ اچھا ماشاءاللہ, ہمارے قریب کے نکلے. ابھی میں ان کے وہاں سے جا کر آیا ہوں, چلو آپ کو مل گئی تصویر. پڑھتے رہنا, چلتے رہنا, پڑھتے رہنا, چلتے رہنا. تو یہ 10 مرتبہ, یعنی 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں بنگلہ ملے گا, یہ وعدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, ایک بنگلہ تیار. یہ وعدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میری بات یاد رکھنا, مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں, روحانی لائن میں 100% وعدے. نماز پڑھو کامیاب کریں گے, قرآن پڑھو تمہیں کامیاب کریں گے, تہجد پڑھو کامیاب کریں گے, کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو کامیاب کریں گے. اسی لیے اچھا, گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے, نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے. گناہ معاف کرانے کے اسباب, آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ آدمی صرف اتنا کہہ دے, آسمان کی طرف دیکھ کر, اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جب میں نے معاف کر دیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کبھی کبھی اللہ کو ہنسائے بھی کرو. تو اللہ کو ہنسانے کا طریقہ کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے, مسکرائے. اللہ ہنستے ہیں, لیکن محبت سے ہنسنا. یعنی کہ مول صاحب نے کہی એટલે હસું છું, તારી મારી લડાઈ જે છે એ તો છે જ, یہ نہیں چلتا. محبت سے دیکھے تو اس پر اللہ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں. تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگائے, اللہ ہنستے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, پہلے سب پکڑ رہا ہے, اللہ کو ہنسی آتی ہے. عرفات کے میدان میں ہوتا ہے, اللہ کو ہنسی آتی ہے. آسمان کی طرف 3 مرتبہ دیکھ کر کے, لمبی حدیث ہے, میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے. ایک مرتبہ حضرت علی جا رہے تھے, اتفاق کی حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت علی جا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, حضرت علی پیچھے تھے اونٹنی پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. پھر حضور ہنسے, مسکرائے, اور پھر حضرت علی پیچھے تھے نا, یوں ان کو تھوڑا سا پیچھے سے دھکا دیا حضور نے. حضرت علی کہتے تھے کہ ایسا دھکا دیا مجھے خطرہ لگا کہ گر نہ جاؤں, پیچھے کوئی سپورٹ تو تھا نہیں, اور میں بھی ہوشیار تھا, میں نے بھی حضور کو تھامے رکھا, گروں گا تو حضور کے ساتھ گروں گا. حضور یوں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. تو میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو بولے کہ میں نے اس طریقے سے دیکھ کر اگر کہتے ہیں تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں, جب معاف کر دیا. تو حضرت علی اس طریقے سے اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے. آگے بیٹھتے تھے,
شاگرد پیچھے بیٹھتے تھے، پھر اس طریقے سے کہتے تھے، پھر اس کو بھی دھکا دیتے تھے، جیسے حضور نے دھکا دیا نہیں، کہتے حضور نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اس کے حوالے میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا۔ تو اللہ ہنستے ہیں، اللہ کو ہنسی آتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائیں، نیکی کرو گناہ معاف، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، حشر کا میدان میں اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو یہ نیکیاں کم آئیں گی، یہ نیکیاں وہاں کم آئیں گی۔ آج سمجھ میں نہیں آتا، آج نماز سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن پھٹوتی شو تھا، نہ